پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اس کا بھی ہم آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزارش کریں گے سید حسنین سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں، اور ہم ثنا خواں ظاہر خوبصورت آواز اور خوبصورت کلامی کی رنگ کا ہوگا. جی سید حسنین. جب بھی میں لی ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میں لی ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے، غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ. جبھی میں ری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جبھی میں ری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ. ثنا خواں سید حسنین، خوبصورت کلام، خوبصورت آواز. ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، رمضان المبارک کے اس مہینے میں کیا روٹین تبدیل ہو جاتی ہے آپ کے پورے سال کی، یا وہی روٹین چلتی رہتی ہے؟ سیاست میں وقت دے رہے ہیں آپ، اب ظاہر قانون دان بھی ہیں آپ، صبح کورٹ جانا اور ساری چیزیں اس طرح مینیج کر کے چل رہے ہوتے ہیں رمضان میں بھی؟ پھر رمضان سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے معمولات زندگی میں، لوگ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. صرف تھوڑا سا آپ کو ڈسٹربنس یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام جو صبح 7 بجے کے بعد کرتے ہیں وہ آپ کو 5 بجے سے پہلے کرنا پڑ جاتے ہیں سحری کی شکل میں، اور کورٹس کے ٹائمنگ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. رمضان میں بھی وہی ٹائمنگ ہوتی ہے کورٹ کی؟ 1 آدھ گھنٹہ کم کر دیتے ہیں جی، لیکن کورٹ کا آغاز وہی صبح میں ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمارے شیڈول میں اور اس میں وکالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو سیاست جو ہے وہ ہوتی ہے آپ کے دل سے، اس میں جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ آپ عام آدمی کی
فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں. زبردست بات کی آپ نے سر. یہ تو اس میں آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ جاتے ہیں, کرتے ہیں. روزانہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, آپ اس میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے وہ جو لوگ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ کم سے کم 5 وقت کی پڑھنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح بھی پڑھتے ہیں. ظاہر یہ رمضان المبارک کی برکت یہ ہے. ایک تبدیلی عام آدمی کی زندگی میں ضرور آتی ہے, اور جو اس تبدیلی میں بھی اپنے آپ کو 1 مہینے کے لیے بھی نہیں پابند رکھ سکا, وہ میری طرح بہت ہی مقصد قابل سزا ضرور ہوگا. ظاہر ہماری طرف کمزور مسلمان ہی ہوگا وہ, اب جو عمل نہ کر سکے رمضان المبارک کا مہینہ ملنے کے باوجود فائدہ نہ اٹھا سکے. نہیں تو اس میں سر خاص طور پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب بھی رمضان المبارک آتا ہے تو ایکٹیویٹیز تو سیاسی کم ہو جاتی ہیں لوگوں کی. سیاسی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, وہ صرف رہ جاتی ہیں سحر اور افطار کی ایکٹیویٹیز. اب وہ صرف پارٹیز میں شریک ہونا. جو اچھا سیاسی اب لوگ مخصوص تو نہیں کرتے, ہیں؟ مخصوص تو نہیں کرتے کہ ہماری پارٹی کا کوئی شخص پارٹی افطار پارٹی دے گا تو جاؤں گا, یا سب میں جانا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں, جہاں سے آپ کو کوئی دعوت آتی ہے تو دعوت دیتا ہے آدمی, تو آپ کو اس کو اوبلائز کرنا چاہیے, جانا چاہیے. اور یہ کفران نعمت ہے, تو میں تو کسی کو انکار نہیں کرتا ہوں, اگر وقت ہوتا ہے تو میں بہت جاتا ہوں اور شریک ہونا چاہیے. لیکن آج کل کا جانا جو ہے, میں بڑا ستری بات, آپ مجھے نیو کراچی بلا رہے ہیں افطار میں, جانا بھی ہے میں نے. اب میں جانے سے پہلے یہ سوچوں گا یار اس میں 2000 روپے کا تو ڈیزل لگے گا گاڑی میں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یار اپنے گھر میں ہی کر لو افطاری. تو اور یہ بلاوا ہوتا ہے, اور جو لوگ عمرے اور حج کی سعادت کرتے ہیں وہی بلاوا آتا ہے. بالکل. میں سرور بھائی آپ کو ہے میرا پرسنل معاملہ, لیکن یوں شیئر کر رہا ہوں کہ میرا بڑا بیٹا جو امریکہ سے پڑھ کر آیا جی. اور یہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کام کر رہا ہے, اب اس کو ایک ایسی کمپنی ملی ہے جس میں اس کو کچھ 4 دفعہ ریاض جانا پڑ گیا. اچھا. جب وہ پہلی دفعہ جا رہا تھا تو مجھے خیال آیا, میں نے کہا بیٹا تم عمرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کہنے لگا ابو احرام لا دیں, عمرہ کر کے آ جاؤں گا. اس دن کوئی اسٹائک تھی علماء کی جانب سے, تو جمعے کی اسٹائک میں سبھی کچھ بند تھا, وہ چلا گیا, واپس آ گیا. پھر میں نے ایک احرام لا کے رکھ لیا گھر پہ. جب وہ دوسری دفعہ گیا تو وہ عمرہ کر کر آیا. اس کے بعد ابھی پھر وہ گیا ایک کانفرنس میں, تو باقی جو 2 اور ساتھی تھے وہ بھی ساتھ اس کو عمرہ کر کے واپس آئے. تو ایک ایسا لڑکا جو بالکل اپنے آپ کو بڑے کلاس میں سمجھتا ہو, وہ کہتا ہے ابو یہ ایک تبدیلی آ گئی ہے کہ اس 6 مہینے میں میں نے 2 عمرے کیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ کیے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اور ہمارا بلاوا نہیں آئے گا. جیسے میں جاتا تھا اور لندن آنا جانا ہوتا رہتا تھا. ایک دفعہ عراق جانا تھا مجھے صدام حسین کی دعوت میں, تو میرے ساتھ 2 وکلاء اور بھی تھے, ایک مختار مغل صاحب تھے اور ایک خانزادہ صاحب. تو خانزادہ مجھ سے کہنے لگے محفوظ بھائی 500 روپے کا فرق پڑے گا ٹکٹ پہ, عمرہ بھی کر لیں گے. میں نے کہا میرے پہلے کیوں نہیں سمجھ میں آیا. خیر ہم نے وہ ٹکٹ لیا جو اپنا جارڈن سے پھر مکہ جدہ. تو اس سے پہلے ہمیں خیال نہیں آیا تھا. ہم تینوں نے عمرہ کیا, اور ہمیں عراق کا گریٹس ویزا لگنے کے باوجود بھی سعودیہ نے ہمیں ویزا دیا, جبکہ بہت سارے لوگوں کو بڑے علماء کرام کو جو اس کانفرنس میں آئے تھے ان کا ریفیوز کر دیا. تو ایک بلاوا ہوتا ہے, بلاوا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو رمضان المبارک کے مہینے میں اب ظاہر لاسٹ میں چاہوں گا کوئی پیغام دیجیے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو, پھر آپ کو ظاہر آپ کے مصروفیات ہیں, آپ کو سر اجازت لیں گے آپ سے, لیکن میں چاہوں گا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے حوالے سے لوگوں کو ضرور کوئی پیغام دیجیے. سر یہ عام آدمی کو, اور جو ہم لوگ جو جن بستیوں میں رہتے ہیں, ہمیں افطار کے وقت کم سے کم ایک دوسرے سے شیئر کرنا چاہیے, اور ایک دسترخوان لگا کر 10-12 گھروں کے لوگ اگر آ کر اس پر بیٹھ کر افطار کریں. ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے لے آئے تاکہ کسی ایک پر اس کا بوجھ نہ پڑے. اس ساتھ افطار کرنے سے یہ ہوگا کہ پھر آپ باجماعت نماز بھی وہیں پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے. تو میرا ہر اس پاکستانی سے, ہر اس مسلمان سے درخواست ہے
کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے افطار کریں. سحر میں تو ممکن ہوتا نہیں ہے، لیکن آج کل ہماری سیاسی جماعتیں سحریوں کا بھی اہتمام کر رہی ہیں اور افطار کا بھی اہتمام کر رہی ہیں. مختلف سیاسی جماعتیں، کوئی ایک مخصوص نہیں. آپ کی جماعت ہو یا کسی اور کی ہو، اپنے کوئی پیسوں سے اپنے پیسوں سے اپنے پیسوں سے کر رہی ہیں. تو آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ اجتماعی دعا کریں. بالکل. شاید اس میں سے کسی کی ایک کی قبول ہو دعا جائے، اللہ قبول ہو جائے اور رب ہمیں ایک بھی کی وجہ سے سب کی قبول کر لے. سب کی قبول ہو جائے. اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور احسان نہ کریں روزہ رکھ کر کہ لڑ رہے ہیں آپ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رویوں میں تبدیلی تو اب نہیں لائیں اس طرح کی کہ میرا روزہ ہے اور تم نے کیا بات کر دی میرے ساتھ. ہمیں افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، بڑی اہم بات. ورنہ تو ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں رمضانوں میں. اب کچھ کمی ہے. میں تو آج کل بستیوں میں جانا نہیں ہو رہا ہے تو اندازہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کمی ہوگی. کچھ کمی ہے، درست فرما رہے ہیں، کچھ کمی ہے. سڑکوں پہ ظاہر ہم بھی دیکھتے ہیں ہر رمضان المبارک. بہت شکریہ ڈاکٹر محفوظ یار خان صاحب، آپ تشریف لائے، وقت نکالا ہمارے خصوصی ٹرانسمیشن کے لیے. بہت نوازش آپ کی. چھوٹا سا ایک بریک لے لیں. بہت شکریہ. بریک کے بعد ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سے اجازت اور چھوٹا سا ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے. السلام علیکم.